बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 16 सितंबर साल 2019 और दिन है मंडे का। आज हम 3-4 ख़बरें हैं बात करेंगे। और एक तो सऊदी अरब पे एक अटैक हुआ, ड्रोन अटैक किया। अरामको ऑयल रिफाइनरी है, बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरब की, उस पर अटैक किया और बड़ा ही हैरान कुन था। और ये ड्रोन अटैक क्या ये हौसियों की सलाहियत है, क्योंकि ये तो अमेरिकन्स के पास इसकी है फैसिलिटी या इसकी एक्सपर्टीज़ जो है वो अमेरिकन के पास हैं। सऊदी अफ़गानिस्तान में भी करते रहे हैं, पाकिस्तान में भी करते रहे हैं, ड्रोन अटैक अमेरिका करता रहा है। और आया इसके पीछे कौन है और ये सब कुछ क्या हो रहा है। और दूसरा, मकबूजा कश्मीर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम उठाया है और एक ऑर्डर पास किया है मकबूजा कश्मीर के बारे में कि सूरत हाल को नॉर्मल की जाए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है। तीसरा ऑडियो वीडियो स्कैंडल है, और नासिर भट्ट जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन बरतानवी शहरी हैं और जो मरकज़ी किरदार हैं अरशद मलिक की ऑडियो वीडियो स्कैंडल के, उनको आज लंदन हाई कमीशन में वारंट गिरफ़्तारी जो है वो मौसूल हो गया है। हुआ ये कि अब ज़ाहिर है FIR दर्ज है और उसमें जो नासिर जंजुआ हैं, खुर्रम यूसुफ थे और जिलानी, 3 मुल्ज़मान जो थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। FIA ने कहा कि इनका उस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मरकज़ी मुल्ज़म उसमें नासिर भट्ट साहब थे। अब ये डिपेंड करता है कि नासिर जंजुआ ने क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, खुर्रम यूसुफ ने क्या करवाई और जिलानी साहब ने क्या करवाई। इन तीनों लोगों ने क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं FIA के पास। लेकिन अब नासिर भट्ट जो कि लंदन चले गए थे और उनके पास ही सारा मटेरियल है और उन्हीं के ज़रिए ही, उन्हीं के वसातत से, बल्कि वो ख़ुद मौजूद हैं, जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अरशद मलिक साहब के पास। तो वो जो उनके ड्राइंग रूम की फुटेज है वो भी उनमें नासिर भट्ट ख़ुद मौजूद है। इसलिए मरकज़ी मुल्ज़िम जो हैं वो नासिर भट्ट है, मरकज़ी किरदार वो लंदन में है। तो FIA ने वारंट गिरफ़्तारी इशू किया था, वो लंदन हाई कमीशन पाकिस्तान का जो है वहाँ पहुँचा। और आज नासिर भट्ट साहब गए तो थे अपने को डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने या टेस्ट करवाने, लेकिन वहाँ पे ये वारंट गिरफ़्तारी भी मौजूद था और लंदन हाई कमीशन में पाकिस्तानी हुकाम ने वो वारंट गिरफ़्तारी जो है वो उनकी तामील करवा ली है। और इस तरह कानूनी ज़ुबान में अब वो नोटिस वारंट गिरफ़्तारी नासिर भट्ट साहब को वसूल हो चुके हैं, उन्होंने ख़ुद वसूल कर लिए हैं। और अब उनके इल्म में है कि FIA में उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा जो है वो पेंडिंग है और उसमें उनको तलब किया गया है, उसमें उनके वारंट गिरफ़्तारी हासिल किए गए हैं अदालत से। तो अब कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ेगी। अब या तो वो एब्सकॉन्डर होंगे यानी कि मफरूर डिक्लेयर होंगे, या फिर वो आएंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान आके इस मुकदमे का सामना करेंगे और आके बताएंगे, हक़ाइक़ शेयर करेंगे। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये नवाज शरीफ साहब की मरकज़ी अपील और 7 दरख्वास्त ज़मानत जो है उसकी हेयरिंग इसी हफ़्ते है। और उसमें भी अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है। उसमें भी अगर उस ऑडियो वीडियो स्कैंडल से कोई फ़ायदा उठाना है तो नवाज शरीफ साहब को वो मटेरियल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा बतौर एविडेंस, और फिर उसके मुख्तलिफ़ मराहल हैं, उनको साबित करना पड़ेगा कि ये असल रिकॉर्ड हुई है, असल इंस्ट्रूमेंट्स मोबाइल फ़ोन से, कैमरा से, जिससे रिकॉर्ड हुई वो सबमिट करवाना पड़ेंगे। फिर जिसने रिकॉर्ड की उसको भी आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी, साबित करनी पड़ेंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब जाके ये पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे कबूल किया जाएगा। तो इसलिए ये एक अहम डेवलपमेंट थी। आज नासिर भट्ट को वारंट गिरफ़्तारी लंदन में मौसूल हो गए हैं और उनसे तामील करवा ली गई, उनके हवाले कर दिए गए हैं बल्कि वारंट गिरफ़्तारी। इसलिए अब दूसरी बात, बहुत बड़ा एक यमन में एक लड़ाई चल रही है। यमन की हुकूमत को हौसी बागियों ने चैलेंज किया हुआ है। हौसी जो हैं वो यमन की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते।
یمن کی حکومت کو سعودی عرب نے تسلیم کیا ہوا ہے، اور 10 ملک کی اتحاد ہے جو کہ حوثی باغیوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے یمن میں، اور ان کو اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن سعودی عرب کا یہ الزام، وہ کہتے رہتے ہیں، ان کا موقف ہے کہ حوثیوں کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت سارا اسلحہ بھی پکڑا ہے، بائی شپ جو آ رہا تھا حوثیوں کی مدد کے لیے وہ بھی ایرانی میڈ تھا، اور پھر کچھ جو میزائل داغے گئے وہ بھی ایرانی میڈ تھے، وہ ہمیں بھی جب ہم نے وزٹ کیا تھا سعودی عرب کا ہمیں بھی دکھائے تھے۔ جبکہ دوسری اطلاع یہ بھی ہے کہ اس کو امریکنز بھی سپورٹ کر رہے ہیں، حوثی باغیوں کو اس لڑائی کو ہوا دے رہے ہیں، اور ایسا اسلحہ بھی پکڑا گیا جو کہ امریکہ سے آ رہا تھا اور وہ حوثیوں کو جا رہا تھا، یہ اطلاعات بھی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کل پہلے تو چھوٹے چھوٹے ایئرپورٹس پہ میزائل آتے رہتے تھے، ان کو ناکارہ بھی بنا دیا جاتا تھا، کچھ ہٹ بھی ہو جاتے تھے، لیکن کل یہ ہوا کہ آرامکو جو آئل ریفائنری ہے، بہت بڑی آئل ریفائنری ہے، حساس تنصیبات میں شمار ہوتا ہے اس پہ ڈرون اٹیک ہوا ہے، اور ڈرون اٹیک کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں۔ سعودی عرب نے ابھی تک اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ ایران نے کیے ہیں، لیکن اس پہ جو ہم امریکی وزیر خارجہ اور صدر ٹرمپ کو بہت زیادہ ایکٹیو دیکھتے ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو دیکھتے ہیں، تو اس سے کچھ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ پومپیو کا ٹویٹ آ گیا کہ جناب یہ تہران نے کیا ہے، اور اس کے پیچھے تہران ہے، اور ہمارے پاس ثبوت ہیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد سے بات بھی کر لی، MBS سے، محمد بن سلمان سے، اور ان کو بھی یہ کہا کہ جناب یہ ہمارے پاس انفارمیشنز ہیں، ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ ایران نے آپ کی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے، اور بس ہم تیار ہیں، اسلحہ تیار ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لائن آف جو ڈائریکشن ہے وہ آپ نے طے کرنی ہے، ہم اس بارے میں تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے ایران پر۔ لیکن سعودی عرب ابھی تک اس سے بالکل خاموش ہے، اور اس نے ابھی تک ایران پر الزام عائد نہیں کیا، جبکہ دوسری جانب تہران جو ہے، یعنی کہ ایران کی لیڈرشپ، وہ مسلسل انکاری ہے اس سارے معاملے سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیکس انہوں نے نہیں کیے۔ اب جب ایران انکار کر رہا ہے، سعودی عرب نے ابھی تک الزام عائد نہیں کیا، تو امریکہ جو ہے اور برطانیہ یہ کیوں اتنے زیادہ اتاولے ہوئے جا رہے ہیں ایران پر حملہ کرنے کے؟ مسئلہ صرف ظاہر ہے، بات بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس ریجن میں جواز بنا کر لڑائی ایران عراق جنگ جیسے ہوئی تھی، اب سعودی عرب اور ایران کی لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن خود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہے، اور نہ ہمارا پیسہ بھی اس ملک کا ہو، یعنی کہ سعودی عرب کا پیسہ ہو، سعودی عرب کا اسلحہ ہو، یعنی کہ انہی کے پیسوں سے اسلحہ ہے، ہم پیمنٹ لیں گے، یعنی معیشت تباہ ہوگی سعودی عرب کی اور ایران کی، جنگ ہوگی سعودی عرب اور ایران کی، پیسہ ہوگا سعودی عرب ایران کا، نقصان ہوگا سعودی عرب اور ایران کا، دونوں طرف مسلمان، لیکن جو فائدہ اٹھائے گا وہ سعودی عرب امریکہ اٹھائے گا، اسلحہ اس کا ہوگا، اور وہ تو بل بھیج دیا کرے گا، چیک، ظاہر ہے مفت کام تو نہیں ہوتا، وہ تو چیک بھیج دیا کرے گا، جیسے افغانستان میں اس نے پوری دنیا کے اتحاد کو، نیٹو کو، سب کو کہا تھا کہ آئیں جی اس جنگ میں شامل ہو جائیں، لیکن نیٹو دوڑ گیا جب اس نے دیکھا کہ یہ اکانومی کا ستیاناش ہو رہا ہے، وہ دوڑ گیا، اب امریکہ خود نکلنا چاہتا ہے اور نئی لڑائی یہاں پہ اس ریجن میں چھیڑنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ نئی لڑائی ہوتی ہے تو امریکہ کا یہاں پہ وجود ضروری ہو جائے گا، پاکستان، چائنا، اس پورا ریجن کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے امریکہ اس طرح کے۔ اب دیکھنا ہے کہ سعودی عرب کی لیڈرشپ جو ہے وہ کس حد تک اپنی بات پہ قائم رہتی ہے اور بہت تحمل اور بردباری سے فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ یہ بڑی خوفناک جنگ ہوگی اور یہ کئی سالوں تک چلے گی اگر یہ خدا نخواستہ سعودی عرب اور ایران کی لڑائی ہوگی، اور اس کو یہ مختلف ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اس لیے یہ چیز اس سے بچنا چاہیے سعودی عرب کو بھی اور ایران کو بھی۔
اور دونوں لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھیں۔ پھر آتے ہیں بھارت نے ایک کام تو کر لیا مقبوضہ کشمیر میں، ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا کرفیو ہے، کرفیو برقرار، سیکورٹی فورسز وہاں پہ موجود، لیکن صورتحال جو کی توں اور انڈین فورسز کے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ جموں کشمیر سے تمام جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، را ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، لوکل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ملٹری کے جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ہے، تمام کے تمام ایجنسیز، تمام کے تمام ادارے جو دلی سرکار کو رپورٹ بھیج رہے ہیں وہ یہی ہے کہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور جس دن بھی کرفیو ہٹایا مقبوضہ کشمیر، پوری وادی، سری نگر، یہ سارے کا سارا پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، آزادی کے نعروں سے گونج جائے گا، کیونکہ ہم ابھی تک 45 دن کے بعد بھی کشمیریوں کے ارادے نہیں ڈگمگائے۔ یہ سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر کی۔ اب ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ظاہر ہے ہر اسٹیبلشمنٹ اور ہر ریاست کوئی نہ کوئی سیف ایگزٹ رکھتی ہوتی ہے، تو وہ رکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ میں پیٹیشنز موجود ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے بھی ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹس کی بھی ہیں، ریٹائرڈ ججوں کی بھی ہیں، سول سوسائٹی کی بھی ہیں، کہ جناب سپریم کورٹ اس میں انٹروین کرے، اور جو مودی سرکار نے ایکٹ کیا ہے وہ غلط ہے، اس کو واپس لے، یہ غیر آئینی ایکٹ ہے، انڈین سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اس طرح کی۔ تو اس میں پہلے بھی سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر رپورٹ سبمٹ کریں جموں و کشمیر کی سچویشن کے بارے میں، وہ رپورٹ سبمٹ ہو گئی تھی۔ آج سپریم کورٹ نے اس پہ ایک آرڈر پاس کر دیا ہے، اور وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کو یہ آرڈر دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو نارمل کیا جائے، اس کو نارملسی کی طرف لے جایا جائے، اور نیشنل سیکورٹی کا خاص خیال رکھا جائے، نیشنل انٹرسٹ کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اگر ریاست ہے تو پھر نیشنل انٹرسٹ بھی ہے، تو قومی مفاد ریاستوں کے ماتحت ہوتا ہے، اگر ریاست ہی سلامتی خطرے میں پڑ جائے تو پھر ایسے نیشنل انٹرسٹ پہ قائم نہیں رہا جا سکتا۔ تو انڈین سپریم کورٹ نے یہ آرڈر پاس کیا ہے۔ اب ایک بہت بڑا آرڈر ہے جو اس وقت کے حالات میں، کیونکہ تمام انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں۔ ان حالات میں سپریم کورٹ کا یہ پہلا قدم ہے، انڈین سپریم کورٹ کا۔ دیکھنا ہے کہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں باقی جو پیٹیشنز ہیں، جس میں 370 اور 35A کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے، سیٹ اسائڈ کرنے کا کہا گیا ہے اس امینڈمنٹ کو، اس پہ سپریم کورٹ کیا آرڈر پاس کرتی ہے۔ اطلاعات یہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہی واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔